بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت تو گئی، میرے بعد نبوت باقی نہیں رہی، ہاں البتہ خوشخبریاں باقی ہیں، اور وہ نیک خواب ہیں جنہیں مسلمان خود دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی دکھایا جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ نیک خواب ہیں جن کو خود مسلمان دیکھے یا اس کے بارے میں کسی اور کو دکھائے جائے۔ ایک شخص یزید بن ہارون کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ میرے لیے جنت مباح کر دی۔ پوچھتے ہیں قرآن کی وجہ سے؟ فرمایا حدیث کی وجہ سے۔ جویریہ بن محمد مقبری بصری یزید بن ہارون واسطہ کو ان کے انتقال کے 4 رات بعد خواب میں دیکھتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے گناہ معاف فرما دیے اور نیکیاں قبول کر لی اور تکلیفیں ہٹا دی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرمایا خداوند کریم نے بڑا کرم کیا، میرے گناہ بخش دیے اور مجھے جنت میں داخل کیا۔ پوچھتے ہیں آخر اتنا کرم آپ کا کس نیکی پر ہوا؟ کیا ذکر اللہ کی مجلسوں کی وجہ سے؟ میری حق کوئی اور سچی باتوں کی وجہ سے؟ لمبی نمازوں اور فکر و فاقہ کی مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے؟ پوچھا کیا منکر نکیر حق ہیں؟ جواب دیا ہاں، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے مجھے بیٹھا کر مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ میں اپنی سفید داڑھی سے مٹی جھاڑنے لگا اور کہنے لگا کیا مجھ جیسے شخص سے سوال کیا جاتا ہے؟ میں یزید بن ہارون واسطہ ہوں، 60 سال تک لوگوں کو حدیث پڑھاتا رہا ہوں۔ میری یہ بات سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا ہاں سچ ہے، یہ یزید بن ہارون ہے۔ حضرت آپ بے فکری سے دلہا کی طرح سو جائیں، آج کے بعد آپ پر کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ پھر ایک نے مجھ سے کہا کیا تم نے جریر بن عثمان سے بھی روایت کی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ وہ حدیث میں سقا تھے۔ اس نے کہا ہاں جریر تھے تو سقا، لیکن حضرت علی سے بغض رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغض رکھیں۔ زکریا بن عدی اپنے خواب میں امام ابن المبارک کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں طلب حدیث کے لیے جو سفر میں نے کیے تھے ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو بکر بکراوی رحمۃ اللہ کے ہم سبق تھے اور حدیث کی طلب میں ان کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں انہیں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس نیکی پر؟ جواب دیا کہ حدیث کے طلب کرنے پر۔
محمد جلیل فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان ساز کوفی کو ان کی وفات کے بعد نہایت اچھی حالت میں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ ابو ایوب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جواب دیا کہ مجھے بخش دیا۔ میں نے کہا کس نیکی پر؟ فرمایا حدیث کی طلب پر۔ حبش بن بشر فرماتے ہیں میں نے امام یحییٰ بن معین کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا مجھے جنت کے دروازوں کے درمیان کی کل جگہ عنایت فرمائی۔ پھر اپنی حبیب سے ایک کتاب نکال کر کہا ان حدیثوں کے لکھنے کی برکت سے۔ ابو اسحاق خواب میں دیکھتے ہیں کہ ابو حمام کے اوپر کندلی لٹک رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ نورانی کینڈلی کیا ہے؟ کہا یہ کینڈل تو حدیث شفاعت بیان کرنے کی وجہ سے ملی اور یہ حوض کوثر کی حدیث کو روایت کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے بہت سی حدیثوں کی وجہ سے ان کو بہت سی کندلوں کا ملنا بیان فرمایا۔ خلف فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو میرے ساتھ علم حدیث پڑھتے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ سبز رنگ کے نئے کپڑے پہنے ہوئے خوش و خرم ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ تو وہی مسکین طالب علم ہیں جو میرے ساتھ حدیث پڑھتے تھے، آج یہ جوڑا آپ پر کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ حدیث لکھتا تھا اور جہاں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو میں اس کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور ہی لکھتا تھا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی میں جو تم دیکھ رہے ہو۔ امام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث بھی اس مضمون کی مروی ہے جس سے اس خواب کی تصدیق ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھے جب تک اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ خواجہ جنید رحمۃ اللہ کے پاس ساتھیوں کو خواب میں دیکھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا مجھے بخش دیا۔ کہا کس بنا پر؟ فرمایا اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے کی وجہ سے۔ حضرت امام مسلم اسی وجہ سے بیان فرماتے ہیں اگر حدیثوں کی تالیف کا کام مجھ سے ہو گیا تو سب سے پہلے اس کا ثواب مجھ کو ملے گا۔ جو حدیث شریف کے علم کو چھوڑ کر دوسرے دنیاوی علوم میں مصروف ہیں وہ اپنی عمر عزیز کو ضائع کر رہے ہیں۔